الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعوں میں نجات کے طریق پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نجات کا طریق کیا ہے. آپ نے اس کے نجات کے طریق میں 3 باتوں کو بیان فرمایا. ایک تو فرمایا کہ اپنی زبان کو روک کے رکھو، دوسرے فرمایا کہ اپنے گھر میں رکے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، اور تیسری بات یہ تھی کہ اپنی خطاؤں پر رویا کرو. آج یکم ذی الحجہ ہے اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ
اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کی رخصتی کی خبر بھی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کا بہت ہی اہم فریضہ جو حج کا فریضہ ہے، وہ حج کا فریضہ بھی اسی ذی الحجہ کے مہینہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ 10 دن جو ایام نحر بھی کہلاتے ہیں، اور یہ حج کے ایام بھی اسی میں آتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں بڑی عظمت والے اور بڑی بھلائی والے یہ ایام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ولیال عشر سے جو مراد ہے وہ یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، جس میں سے ایک رات گزر چکی ہے۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وتر سے جو مراد ہے وہ یوم عرفہ ہے، عرفے کا دن ہے، کہ اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ اور شفع سے جو مراد ہے وہ یوم نحر ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن، کہ جس میں اللہ کے راستے میں جانوروں کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ واللیل اذا یسر، جب وہ رات چلنے لگے یعنی رات گزرنے لگے، تو ان کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں میں جو سردار مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ان میں حرمت کے اعتبار سے، یعنی حرمت کہتے ہیں کسی چیز کے تقدس کو، کسی چیز کے اندر نیکی اور بھلائی کے آنے کو، تو حرمت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، کہ جو حرمت والے مہینوں میں سے بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ یہ برکت والا مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی، ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو اس سے جو مراد ہے وہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں، کیونکہ بعض دفعہ آدمی یہ کہتا ہے کہ یہاں تو خالی ولیال عشر فرمایا کہ قسم ہے 10 راتوں کی، اب اس سے کوئی اور 10 راتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، کوئی رمضان کی راتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس سے جو مراد ہے وہ ذی الحجہ کی یہ ابتدائی 10 راتیں ہیں، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو 10 راتیں آتی ہیں، تو یہ 10 راتیں فرمائے کہ اس سے وہ مراد ہیں۔ تو یہ تو پہلی فضیلت ہے کہ جس میں اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو تمام ایام میں سب سے افضل اور عظمت والے ایام قرار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے، یعنی سارے سال کے دنوں میں جو سب سے افضل ایام ہیں وہ یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ اور ان میں کیے جانے والے اعمال، یعنی ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب کسی زمانے کی فضیلت آتی ہے، کیونکہ بعض زمان مبارک ہوتے ہیں اور بعض مکان مبارک ہوتے ہیں،
بعض اشخاص مبارک ہوتے ہیں اور بعض اوقات مبارک ہوتے ہیں۔ تو جو مبارک زمانہ ہوتا ہے اس مبارک زمانے میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی فضیلت کو، اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ یہ مبارک زمانہ ہوتا ہے۔ اس مبارک زمانے کے اندر اللہ رب العزت فرض کا ثواب، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمام دنوں میں یہ دن عظمت والے اور حرمت والے دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، تو ان ایام میں جو عمل کیا جاتا ہے اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جو ان ایام کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں کیے جانے والے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 ایام سے زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان اعمال کے برابر نہیں؟ جو ان ایام میں اعمال کیے جاتے ہیں تو کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان کے اعمال صالحہ کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان اعمال صالحہ کے برابر نہیں، لیکن کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکلا اور اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جان لے کر نکلا، اپنا مال لے کر نکلا، اور اس نے لڑتے لڑتے اپنا جان اور مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو وہ تو اس سے بہتر ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی عمل ان ایام میں کیے جانے والے عمل سے بہتر نہیں ہے، یعنی ان ایام کی وہ عظمت اور فضیلت ہے۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں یہ ابتدائی جو 10 ایام ہیں ان میں سے 9 دن کا جو روزہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ تک، کیونکہ عید کے ایام میں چاہے عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، اور عید الاضحیٰ کی 10، 11، 12 تاریخ تک ان ایام میں روزہ منع کر دیا گیا۔ تو ان کے اب ابتدائی ایام میں ہر دن کا جو روزہ ہے، ہر دن کے روزے کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، کہ جو ان ایام میں ایک دن کا روزہ رکھے وہ فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر، اور اس کی رات کی عبادت کا جو ثواب ہے، یہ اس کی 5ویں فضیلت اور 5ویں خصوصیت ہے کہ اس کی رات کے جو عبادت کا ثواب ہے وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب رمضان میں آخری عشرے میں جو شب قدر آتی ہے تو وہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی بھی ایک رات کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی تعیین نہیں ہے کہ وہ کون سی رات میں ہے، وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 ہو سکتی ہے یا 29 ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہر رات کی عبادت کا جو ثواب ہے فضیلت کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، وہ فرمایا کہ شب قدر کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، رحمت حق بہانہ می جویت، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش اور مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح سے اپنے بندوں کو نوازا جائے، کس طرح سے اپنے بندوں کو کچھ دیا جائے، ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے، جنت کے درجات عطا کیے جائیں۔ اب آسان سی بات ہے کہ جب اس بات کا سوال آتا ہے، اس کی فضیلت آتی ہے کہ جی شب قدر کی عبادت کا ثواب
یا کسی اور رات کی فضیلت، تو اکثر ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ شاید یہ اجر و ثواب اس کو ملے گا جو ساری رات اللہ کی عبادت کرے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کے لیے ساری رات عبادت کا کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رات کو انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں نہ گزارے، رات کو کسی قسم کی خرافات کے اندر نہ گزارے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب، کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو آدھی رات کی عبادت، اور عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھی تو آدھی رات کی عبادت، یعنی فجر اور عشاء کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی اسے گویا پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس رات کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے اندر نہ گزاریں۔ اور یہ پہلے بھی بار بار یہ بات عرض کی جاتی رہی ہے کہ آج راتوں میں جاگنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ راتوں کا جاگنا کس صورت کے اندر ہے؟ وہ راتوں کا جاگنا اللہ کی یاد کے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے مناجات کے ساتھ نہیں ہے، سربت سجود ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ راتوں کا جاگنا ہوٹل بازی کے ساتھ ہے، یاری اور دوستیوں کے ساتھ ہے، اور اس طرح سے اپنے وقت کو انسان ضائع کرتا ہے کہ جب انسان اپنے وقت کو گزارنے کے لیے کسی ایسی محفل میں بیٹھتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور اس نیت سے کہ جی وقت پاس ہو جائے گا، اس میں نفس کو مزہ آتا ہے، نفس کو لذت آتی ہے، اور پھر قطع نظر اس سے کہ وہ مل بیٹھنا کتنی خرابیوں کا سبب بن جاتا ہے، کتنے گناہ اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، بہتان بھی ہوتا ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، نہ معلوم کتنی خرابیوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر وہ دوست ایسے دوست ہیں جو بددین قسم کے ہیں تو پھر وہاں پر دین اور شریعت کا مذاق اور شاعر دین کا مذاق بھی بنایا جاتا ہے۔ تو جب ایسی محفلوں کے اندر انسان بیٹھے گا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایسی راتوں کی فضیلت کو کیسے حاصل کرے گا۔ اور رات جو شروع ہوتی ہے، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آدھی رات کو جا کر کوئی رات ہوتی ہے، نہیں، جیسے مغرب کی اذان ہوئی اور رات ہو گئی۔ اب 3 نمازیں، مغرب ہے، عشاء ہے، اور صبح صادق ہوتے ہی فجر کی نماز ہے، تو ایک رات کے پہلے سرے پر، ایک رات کے اخیر سرے پر مغرب اور فجر، اور اس کے بیچ میں جو ہے عشاء کی نماز ہے۔ اگر ان نمازوں کو انسان جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور کچھ مغرب کے بعد آدمی نوافل کا اہتمام کر لے، مناجات اور دعاؤں کا اہتمام کر لے، کچھ عشاء کے بعد کر لے، اور رات کو آرام سے سو جائے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لے، تو پھر ایسے شخص کو بھی رات کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ خرافات کے ساتھ اپنی رات کو نہ گزارے۔ اب یہاں پر اس پر علماء کے اندر بحث ہے کہ جب اس کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان ایام میں جو عبادت کی جاتی ہے تو وہ سارے سال کی عبادت سے بہتر ہے، زیادہ عظمت والی اور زیادہ حرمت والی ہے، اور اس کی راتوں کا جو ثواب ہے وہ راتوں کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو یہاں پر بحث یہ آتی ہے کہ آیا رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یا جو رمضان کا مہینہ ہے تو وہ رمضان کا مہینہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا عشرہ زیادہ افضل ہے؟ تو بعض نے یہ کہا کہ عشرہ ذی الحجہ زیادہ افضل ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس آخری عشرے میں چونکہ شب قدر آتی ہے تو اس وجہ سے وہ آخری عشرہ رمضان کا زیادہ افضل ہے۔
لیکن اس پر علماء نے بہت طویل بحث کے بعد یہ بات لکھی کہ دنوں کے اندر سارا سال کے جتنے دن گزرتے ہیں ان تمام دنوں میں جو سردار دن ہے وہ یوم عرفہ ہے، کہ جس دن حجاج کرام حج کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، یعنی وقوف عرفہ کے لیے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ عرفے کا جو دن ہے تو یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنوں کی فضیلت کے اعتبار سے چونکہ اس عشرہ ذی الحجہ میں عرفے کا دن آتا ہے تو دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ افضل ہے، اور راتوں کے اندر شب قدر کی جو رات ہے وہ شب قدر کی رات سارے سال کی تمام راتوں کی سردار رات ہے اور تمام راتوں سے افضل رات ہے۔ تو فرمایا کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرہ افضل ہے، اور دنوں کے اعتبار سے اس کا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت والے ایام عطا فرمائے، اب ان فضیلت والے ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان ایام کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے، برکت ہمیں حاصل ہو جائے؟ کیونکہ ہر سال یہ ایام آتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، شب برات آتی ہے، پھر ذی الحجہ کا یہ عشرہ آتا ہے، محرم کا عشرہ آتا ہے، اور یہ سارے ایام آ کر گزر جاتے ہیں، لیکن جو ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اور جو غفلت کے ساتھ ان ایام کو گزار دے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو انسان ضائع کر دیتا ہے۔ ان ایام میں پہلی چیز جو احادیث مبارکہ میں آئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، یعنی قربانی کرنے کا ارادہ ہے، قربانی اس پر واجب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے بال نہ تراشے، وہ اپنے ناخون نہ تراشے، نہ بال کاٹے نہ ناخون تراشے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں حجاج کرام کی تشبہ ہے کہ حاجی ان ایام میں جب حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو پھر حاجی پر بہت سی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، نہ وہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ ناخن تراش سکتا ہے، نہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، نہ خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہر آدمی حج کے لیے نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے تو ان ایام میں نہ وہ ناخن تراشے اور نہ وہ اپنے بالوں کو کٹائے۔ ایک تو یہ کہ حجاج کے ساتھ اس کی تشبہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ انسان جو قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی اس کی جان کا فدیہ ہے۔ انسان جو قربانی کرتا ہے وہ اپنی جان کا فدیہ اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے ناخون تراشنے سے اور بال کاٹنے سے منع کیا گیا کہ جب یہ فدیہ اللہ کے سامنے پیش کرے تو اس کے پورے وجود کا فدیہ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اس لیے ان ایام سے پہلے تو ناخون تراش لے، یعنی آج یکم ذی الحجہ ہے تو کل جس نے ناخون تراش لیے اب 10 دن کے لیے وہ ٹھہر جائے۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے کہ نہ بال کاٹے نہ ناخن تراشے، یہ عمل فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے کہ اگر کوئی عمل کرے گا تو اسے اس کی برکت اور فضیلت حاصل ہوگی، لیکن اگر کوئی ان ایام کے اندر ناخن تراش لیتا ہے یا اپنے بالوں کو کٹوا لیتا ہے تو پھر ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ اس معاملے کے اندر اتنا سخت ہوتے ہیں یا اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کا درجہ فرائض اور واجبات سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید ناخون کا تراشنا یا بالوں کا کٹوانا کوئی بہت بڑا گناہ کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ گناہ نہیں ہے، اگر انسان اس پر عمل کرے اسے اس کی فضیلت حاصل ہوگی، اس کی برکت حاصل ہوگی۔ کیونکہ کبھی انسان ایسا افراط اور تفریط کا شکار ہوتا ہے کہ جو کام مستحب ہے، اور شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے کہ مستحب کام کی اہمیت کو اتنا بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ اسے فرض اور واجب کا درجہ دیتا ہے،
اور جو محرمات ہیں، جن کاموں سے بچنے کا، رکنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو ان کاموں سے وہ نہیں بچتا۔ مثلا جھوٹ بولنا ہے، اب جھوٹ بولنا تو حرام ہے، اب ان ایام کے اندر جھوٹ تو بول رہا ہے، حرام کام تو کر رہا ہے، اور ناخون تراشنے کو یا بال کٹوانے کو کوئی اس سے بڑی گناہ کی چیز سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ تو ایک مستحب عمل ہے کہ اگر کسی نے یہ کام کر لیا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جھوٹ بولنا تو گناہ ہے، غیبت کرنا تو گناہ ہے، بد نظری کرنا تو گناہ ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ محرمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یعنی شریعت نے جن کاموں کو حرام قرار دیا، جو ممنوعات ہیں اور محرمات ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو ممنوعات و محرمات سے اپنے کو بچاتا ہے پھر اسے ان ایام کی برکت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ پھر دوسرا عمل یہ ہے کہ ان ایام کے اندر عبادت کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فضیلت والے ایام ہیں۔ اب کثرت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان ان ایام سے پہلے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دینا چاہیے، جتنی نوافل پڑھتا ہے چند نوافل کا اضافہ کر دے، کچھ تلاوت کا اضافہ کر دے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ کسی بھی ایام کی یا کسی بھی راتوں کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی جس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ جب گناہ سے اپنے آپ کو انسان بچاتا ہے تو وہ اللہ کے غصے اور غضب کے دروازوں کو بند کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھولتا ہے، اور جب تک یہ اللہ کی نافرمانی سے نہیں رکتا اس وقت تک اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے نہیں ہیں۔ اس لیے ان ایام کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچے، اور جو عبادات یہ کرتا ہے، جو ذکر اذکار یہ کرتا ہے، بس اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دے، اس کی برکت اسے حاصل ہوگی۔ پھر اسی طرح سے ان ایام کے اندر روزوں کا اہتمام ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ روزے بھی فرض یا واجب نہیں ہیں، یہ روزے سنت ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں روزے رکھا کرتے تھے، تو ان ایام کے اندر روزوں کا اہتمام کرے کہ ایک روزے کا جو ثواب ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اسی طرح سے ان ایام کے اندر جو عبادت کا اجر و ثواب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ تو روزے کا اہتمام کرنا، اور عرفے کے دن کا روزہ، کیونکہ عرفے کا دن 9 ذی الحجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا آخری حج کیا، جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اس دن صحابہ نے یہ دیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کے دن روزہ ہے یا نہیں، تو آپ کو عرفے کے میدان میں دودھ پیش کیا گیا۔ آپ سواری پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو نوش فرما لیا، تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو حاجی عرفے کے میدان میں ہے اس کے لیے اس کی فضیلت نہیں ہے کہ وہ عرفے کے میدان میں بھی روزہ رکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے میدان میں روزہ نہیں رکھا۔ لیکن غیر حاجی کے لیے اس روزے کی فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، فرمایا کہ اس کے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ 1 دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ یوم عرفہ کا 1 دن کا روزہ آپ نے فرمایا کہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ تو اس لیے عرفے کا روزہ، اب سوال یہ ہے کہ عرفے کا روزہ، عرفے کا دن کون سا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ عرفے کا دن وہی دن ہے کہ جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتے، اور اس سال حج پر جانے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس سال جو یوم عرفہ ہے وہ جمعے کے دن ہے،
یعنی آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جمعے کے دن حج آئے تو وہ حج اکبر ہے، تو یاد رکھیے کہ ہر حج حج اکبر ہے، عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ وقوف عرفہ جو جمعے کے دن آئے اس کی دیگر حج کی نسبت، دیگر ایام کی نسبت اس کی جو فضیلت ہے، فرمایا کہ اس میں 70 حج کے برابر ثواب ہے، کہ جو جمعے کے دن وقوف عرفہ جسے نصیب ہو جائے تو بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ حجاج کرام کہ جو اس سال حج پر جا چکے یا جانے والے ہیں، کہ وقوف عرفہ جمعے کے دن ہے اور اس کی فضیلت 70 حج سے زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے بعض لوگ اس بات میں الجھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ جی سعودی عرب میں جو وقوف عرفہ کا دن ہے وہ تو جمعے کا دن ہے، اور ہمارے یہاں جو 9 ذی الحجہ ہے وہ ہفتے کے دن ہے، تو پھر ہمیں کون سے دن روزہ رکھنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ جس علاقے کے اندر انسان موجود ہوتا ہے اور جس افق کے چاند کو دیکھ کر وہ اپنے عمل کو شروع کرتا ہے، چاہے وہ رمضان ہے، وہ ذی الحجہ ہے یا کوئی بھی مہینہ ہے، تو اس کے لیے جو فضیلت ہے وہ اس کے اپنے اعتبار سے ہے۔ یعنی ہمارے لیے جو فضیلت ہے وہ ہماری 9 ذی الحجہ کے اعتبار سے ہے کہ ہم ہفتے کے دن یہ روزہ رکھیں جب ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے روزوں کا یہ کفارہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گزشتہ اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور 5واں عمل یہ ہے کہ ان ایام میں تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کا اہتمام کریں۔ حضرت حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عادت تھی کہ جب یہ ذی الحجہ کے 10 ایام آتے تھے تو یہ بازاروں میں جا کر بلند آواز سے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، تہلیل اور تکبیر بلند آواز سے کہتے تھے کہ بازاروں میں لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بلند آواز کے ساتھ ہی اللہ کی تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کو بیان کرتے تھے۔ تسبیح کیا ہے؟ اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تحمید کیا ہے؟ اللہ کی حمد کو بیان کرنا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور تہلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر کی صدا بلند کرنا۔ اور تیسرا کلمہ، تیسرے کلمے کے اندر یہ چاروں چیزیں جمع ہیں، اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تہلیل بھی ہے اور تکبیر بھی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ان ایام میں ان 4 چیزوں کی کثرت کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام کرے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تہلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے۔ اور چھٹی اور آخری چیز یہ ہے کہ اس کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کر دیا کہ جب فضیلت والی راتیں ہیں اور ہر رات کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، تو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ جتنا آدمی عام دنوں کے اندر عبادت کا اہتمام کرتا ہے اس سے کچھ زیادہ نوافل کا اہتمام کر لے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچ کر ان راتوں کو گزارے۔ اور سب سے آسان صورت یہی ہے کہ اگر آدمی بہت زیادہ اہتمام نہیں کر سکتا تو مغرب، عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ خواتین گھروں کے اندر اول وقت ان نمازوں کو پڑھ لیں، کیونکہ مرد اگر جماعت سے نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ فضیلت خواتین کے لیے بھی ہے۔ اور گھروں میں بتانا چاہیے کہ خواتین اکثر نمازوں کے معاملے میں بہت سستی اور غفلت کا شکار ہوتی ہیں، اور نمازوں کو بے وقت کر کے پڑھنا، تاخیر سے پڑھنا، مکروہ وقت میں پڑھنا یا قضا کر دینا، اور کئی وقت کی نمازوں کو اکٹھا پڑھنا، یا جو قضا ہو گئی سو ہو گئی پھر اس کی فکر نہ کرنا، تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو بھی نمازوں کا پابند بنائے اور دین کی جو باتیں ہیں اپنے گھر والوں تک پہنچائے۔ پھر ان ایام کے اندر جو سب سے افضل عمل ہے، وہ سب سے افضل عمل ان ایام کے اندر قربانی کا کرنا ہے، کہ کوئی عمل ایام نحر میں، قربانی کے ایام میں
اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی عمل بڑا نہیں کہ جانور کے خون کو بہایا جائے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے بات ہوگی کہ جانور کی قربانی پر کیا اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مانگی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی۔ پھر اس قربانی کی کیا فضیلت ہے، اس پر کیا اجر و ثواب ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے بات ہوگی۔ لیکن ایک بات یہ عرض کر دوں کہ بہت سی جگہوں پر اجتماعی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے، تو جہاں پر آدمی اجتماعی قربانی کے اندر اپنا حصہ ڈالے، کہ ایک آدمی ہے وہ ایک حصہ لینے کے لیے اس کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے، اب وہ ایک بکرا بھی اگر لیتا ہے تو بکرا 20-25 ہزار کا آتا ہے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، اور گائے کے اندر 10-12 ہزار میں حصہ ڈل جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسے حصہ ڈال دینا چاہیے۔ لیکن حصہ ایسی جگہ پر ڈالنا چاہیے کہ جہاں پر علماء کی نگرانی کے اندر یہ کام ہوتا ہو۔ آج بہت بڑی خرابی ہے کہ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس معاملے کے اندر بھی اتنی خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ وقف قربانی کے نام پر فیس بک پر اور مختلف جگہوں پر اشتہار دے دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر اشتہار دے دیتے ہیں، اور قربانی کا دام جو ہے، اس کا ریٹ جو ہے وہ بھی کم رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں جی آپ اپنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی، گوشت جو ہے وہ غربا میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ جس کو آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، کیسے آپ بھروسہ کریں گے؟ کیا ایک اشتہار کی وجہ سے بھروسہ کر لیا جائے؟ اور پھر اس معاملے کے اندر دھوکہ اور فراڈ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے عبادت کے اندر بھی دھوکہ اور فراڈ کو شامل کر دیا کہ وہ پیسے لے کر پی جاتے ہیں، کوئی قربانی نہیں کرتا، اور اگر کرتے بھی ہیں تو چند قربانی کر دی قسم کھانے کے لیے کہ آپ کو قسم کھا کر یقین دلا سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو کر دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اشتہار فیس بک پر آیا ہے یا کسی سوشل میڈیا کی اور سائٹ پر آیا ہے، اس بندے کو آپ کیسے پکڑ سکتے ہو؟ اس تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہو؟ وہ تو اپنا اکاؤنٹ بند کر کے رخصت ہو جاتا ہے، آپ اسے کہاں تلاش کریں گے؟ تو اس لیے ایسے دھوکے کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سی تنظیمیں اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتی ہیں، تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان تنظیموں کے اندر علماء موجود ہیں یا نہیں، اور وہ کام علماء کی نگرانی میں ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ جب انسان قربانی کر رہا ہے تو اس قربانی کی کچھ شرائط ہیں، اور ظاہر ہے کہ علماء اس شرائط کو پورا کر سکتے ہیں، عام لوگوں کے بس کی یہ بات نہیں۔ آج بہت زیادہ اس چیز کا رواج ہو گیا کہ جس آدمی کو دیکھو سوچتا ہے کہ چلو 4 پیسے بچ جائیں گے، چلو اجتماعی قربانی کرتے ہیں۔ ارے بھائی پہلے یہ تو دیکھو کہ حصوں کی تقسیم کیسے ہوگی۔ اب ایسے ایسے اشتہار آتے ہیں، کہتے جی 15,000 جو ہے وہ بکرے کا حصہ ہے اور آپ کو 15 کلو گوشت مل جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی کا مقصد کوئی گوشت کھانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد تو اپنی جان کا فدیہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب 15 کلو گوشت آپ کو مل جائے گا، اور بکرا اگر ہے وہ 30 کلو کا، تو وہ دوسرا حصہ بھی قربانی کا ڈال دیتے، 15 کلو ایک کو دیا، 15 کلو دوسرے کو دیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ بکرے میں تو ایک حصہ ہوتا ہے، اور وہاں انہوں نے 2 حصے تقسیم کر دیے کہ 15 کلو 2 جگہ تقسیم کر دیا، تو یہ قربانی کیسے صحیح ہوگی؟ اس لیے اس پر تفصیلاً آئندہ جمعے بات ہوگی، لیکن اجتماعی قربانی وہاں کی جائے کہ جہاں علماء کی نگرانی کے اندر یہ کام انجام پاتا ہے، اور کسی انجانے آدمی کو کبھی اس قسم کا اپنا پیسہ اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، کوئی اشتہار دیکھ کر، جب تک کہ علماء موجود نہ ہوں اور یقین نہ ہو کہ ہاں یہاں پر قربانی صحیح ہوگی، اس کے علاوہ کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ نہ قربانی ادا ہوگی، پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے، اور وہ قربانی سر پہ واجب رہے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور آئین پاکستان کی روح سے بھی، اور شرن تو ہے ہی کہ سود کی لعنت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور اسے اللہ نے فرمایا کہ یہ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے پاکستان کا آئین بنا، اور آئین پاکستان کے اندر بھی اس بات کو لکھا گیا
کہ پاکستان سے سود کی لعنت کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ یہ لعنت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کامیابی نہیں پا سکتا۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے وفاقی شرعی عدالت نے، شریعت کورٹ نے سود کے خلاف فیصلہ دیا کہ یہ حرام ہے اور پاکستان سے سود کی لعنت کو ختم کیا جائے، اور حکومت وقت سے یہ کہا گیا کہ بہت جلد وہ ایسے قوانین بنائے کہ جس کے ذریعے سے سود کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ اور پھر اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے اس سود کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل داخل کر دی، اور وہ اپیل سپریم کورٹ میں پڑی رہی، کیونکہ سیاسی کیس اگر ہوں تو بہت جلدی وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن اگر اس قسم کا کوئی کیس آئے کہ جس میں قوم جو ہے وہ سود کی لعنت کے اندر جکڑی ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہو اور سودی قرض اس کے اوپر ہو، تو اس بارے میں سپریم کورٹ بھی پرواہ نہیں کرتی، وہ 10 سال تک لٹکا رہا۔ پھر کوئی 2002-03 میں جا کر پھر فیصلہ ہوا کہ جی اس شرعی عدالت میں واپس بھیج دیا جائے، یہ ہمارا کام تو ہے نہیں، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، تو شریعت کورٹ اسے حل کرے۔ پھر وہ کیس شریعت کورٹ کے اندر چلتا رہا، اور اس معاملے کے اندر سستی ہوتی رہی، یہاں تک کہ اب آ کر 19 سال کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے پچھلے مہینے میں یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان سے سود کی لعنت کو ختم کیا جائے، اور حکومت وقت کو اس بات کا پابند بنایا کہ 5 سال کے اندر 5 سال کی مہلت دی جاتی ہے، 5 سال کے اندر ایسے قوانین اور ایسا نظام لایا جائے کہ جس سے پاکستان میں سود کی لعنت کا خاتمہ ہو۔ پورے ملک کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ سود تو ایک اللہ کا عذاب ہے، سود تو اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ لیکن جہاں پورے ملک میں خوشی کی لہر تھی کہ چلو اب وہ وقت آئے گا کہ پاکستان سے سود کی لعنت کا خاتمہ ہوگا، وہیں پر چند سرمایہ دار جو بینک مالکان ہیں، سیٹھ لوگ ہیں، بینک مالکان، کہ جو قوم کے ٹیکس کا جو پیسہ ہے جو خزانے کے اندر جمع ہوتا ہے اس کا آدھے سے زیادہ سود کی شکل میں وہ لے جاتے ہیں۔ تو قوم کے خون پسینے کا پیسہ، غریب آدمی کے خون پسینے کا پیسہ جو اس کے خون کو نچوڑ کر حکومت وصول کرتی ہے، کہ پاکستان کا کوئی شہری ایسا نہیں ہے جو ٹیکس نہ دیتا ہو۔ کوئی بجلی کے بل میں دے رہا ہے، سوئی گیس کے بل میں دے رہا ہے، پیٹرول بھراتا ہے تو دیتا ہے، مکان میں رہتا ہے تو دیتا ہے، کس چیز پر ٹیکس نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں جی پاکستان میں جو ٹیکس کا نیٹ ہے وہ بہت مختصر ہے۔ ارے پاکستان میں جتنا بڑا ٹیکس نیٹ ہے اتنا بڑا تو دنیا میں کہیں بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ جو خون پسینے کی کمائی ہے، غریب آدمی محنت مزدوری کرتا ہے اور اس کے پیسے سے جو خزانے میں ٹیکس جاتا ہے وہ یہ بینک مالکان جو سیٹھ صاحبان ہیں ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ اور آج یہ سب سے بڑا بزنس ہے کہ پاکستان میں اس سے زیادہ کوئی نفع بخش کام نہیں ہے کہ بینک کسی پرائیویٹ آدمی کو قرضہ نہیں دیتا، اور ویسے لینا بھی نہیں چاہیے، جو کنونشنل بینک ہے ان سے لینا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کسی عام آدمی کو بینک قرض نہیں دیتا۔ وہ قرض کس کو دیتا ہے؟ بینک حکومت وقت کو دیتا ہے۔ اور حکومت وقت کس لیے قرض لیتی ہے؟ کہ حکومت نے اپنی آمدنی سے زیادہ اپنے اخراجات کو بڑھا رکھا ہے، کہ آمدنی اگر 1 لاکھ ہے تو خرچ 5 لاکھ ہے، وہ 4 لاکھ کہاں سے لائے؟ وہ قرض لے کے پورا کرتے ہیں۔ اور یہ اخراجات کو کیوں بڑھا رکھا ہے؟ اخراجات کو اپنی عیاشیوں کے لیے بڑھا رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ ممبران پارلیمنٹ جو ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کر جاتے ہیں، ان کی ذرا عیاشیوں کی تفصیلات کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ عیاشیاں کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح سے قوم کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر یہ لوگ عیاشیاں کرتے ہیں اور قوم کے خون کا قطرہ قطرہ نچوڑا جاتا ہے۔ ارے بھائی اتنا ہی اگر آپ کو قوم سے ہمدردی ہے، اتنے ہی آپ خیر خواہی والے بجٹ بناتے ہیں،
تو سب سے پہلے آپ کو اپنی تنخواہیں ایک عام مزدور کے برابر کر دینی چاہیے کہ جو پاکستان میں ایک مزدور کی تنخواہ کا معیار ہے 20,000 25,000، پہلے ممبران پارلیمان کی تنخواہ جو ہے ان پارلیمنٹ کے ممبروں کی 20-25,000 پر لے آئیے، ان کی تنخواہوں کو نیچے لائیے، پھر دیکھیں کہ قوم بھی اپنے خراجات کے اندر بچت کرتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سود کا، یہ بینک مالکان یہ ملک کا خزانہ لوٹ کر اپنی جیبوں میں لے جاتے ہیں، اور نفع کتنا ہے ان کا؟ ان کے سالانہ نفع کا جو ایوریج آتا ہے وہ 60-65% آتا ہے کہ دنیا کے کسی کاروبار میں اتنا نفع نہیں ہے جو ان بینکوں کو نفع ہے۔ اب جہاں شریعت عدالت کا فیصلہ آیا کہ پاکستان سے سود کو ختم کیا جائے، 5 سال کی مہلت دی، اور امید یہی نظر آتی تھی، حکومت وقت کا، وزیر اعظم کا، وزیر خزانہ کا یہ کہنا تھا، جب گزشتہ دنوں ایک وفاق المدارس کا وفد ملا اور شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے وزیر اعظم سے یہ بات کہی کہ بھائی اب بہت اچھا وقت ہے کہ پچھلی گورنمنٹ آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ کے بڑے بھائی کی گورنمنٹ تھی، جہاں پر اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ڈالی گئی، اب آپ کے پاس بہترین موقع ہے، آپ اس کی تلافی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کوئی ایک ایسی ٹاسک فورس بنائیے کہ جہاں پر اس کے ماہرین کو جمع کیا جائے اور وہ بیٹھ کر اس پر پوری محنت کریں اور ایک ایسا نظام وضع کر کے لائیں کہ جس سے پاکستان میں 5 سال کے اندر سود کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بھی، یہ اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے 2 چہرے ہوتے ہیں، یہ ظاہر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی تو یہ بجٹ کا مسئلہ چل رہا ہے اور بجٹ سے فارغ ہو کر میں خود آپ سے وقت لے کر کراچی آپ کے پاس آؤں گا، اور ہم تو خود چاہتے ہیں کہ سود کا خاتمہ ہو، تو پھر آپ سے بیٹھ کر تفصیلاً بات ہوگی اور ہم اس لعنت کو ختم کریں گے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور 4 بینکوں نے مل کر سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل داخل کر دی، اور اس اپیل کا جو مضمون بنایا گیا وہ کیا بنایا گیا؟ اس میں سے 2 باتیں یہ ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے لکھا جی اسٹیٹ بینک تو یہ چاہتا ہے، شدت کے ساتھ یہ چاہتا ہے، ہماری تو خواہش ہے کہ پاکستان سے سود کا خاتمہ ہو اور پاکستان کی معیشت سود سے پاک ہو جائے، لیکن کہیں ایسا کرنے میں کہیں پاکستان کی معیشت نہ ڈوب جائے، معیشت کا کوئی خسارہ نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ بھئی معیشت سود کی وجہ سے ڈوبے گی یا سود سے نکل کے ڈوبے گی؟ سود والے کے لیے اللہ کا اعلان جنگ ہے، اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اور پھر گناہ کتنا بڑا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی 70 سے زیادہ خرابیاں اور برائیاں ہیں، 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے اس سود کا کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اس سود کا ادنا درجہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ خوشی خوشی بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں، مکان بنانا ہے تو قرض لے لیا، ارے کبھی سوچا کہ لعنت کتنی بڑی ہے؟ تو اس لعنت سے بھائی نجات حاصل کرنی چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اسٹیٹ بینک تو چاہتا ہے کہ یہ ختم ہو، لیکن خطرہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے 5 سال کا وقت دیا ہے وہ مدت تو بہت تھوڑی ہے، اسے 20 سال کر دیا جائے۔ ارے 20 سال تو پہلے تم نے ضائع کر دی، اگر تم اتنے ہی خیر خواہ کرنے والے تھے اس 20 سال کے اندر تم نے کوئی پلاننگ کیوں نہ کی؟ وہ 20 سال سود کھاتے کھاتے گزار دیے، بینک مالکان امیر ہوتے چلے گئے، ملک غریب ہوتا چلا گیا، ان کی تجوریاں بھرتی رہی اور غریب کی جیب خالی ہوتی رہی، ملک کا خزانہ لوٹتے رہے۔ تو اس لیے غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے والا ہے اس سے ہمیں برات کا اعلان کرنا چاہیے، اس کی ہمیں برسر عام مذمت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ایسے بینکوں کا بائیکاٹ کیا جائے
جن بینکوں نے اس اپیل کے اندر حصہ لیا ہے وہ 4 بینک ہیں اسٹیٹ بینک کے علاوہ، اور اسٹیٹ بینک بھی حکومت پاکستان کے ماتحت ہے، جس میں نیشنل بینک بھی ہے، حبیب بینک بھی ہے، جس میں UBL بھی ہے، MCB بھی ہے۔ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ اپنے بینک اکاؤنٹ اس کے اندر سے بند کیے جائیں اور کسی اسلامک بینک کے اندر اس کا تبادلہ کیا جائے، کیونکہ اس کا متبادل نظام اسلامک بینکنگ کا نظام موجود ہے، اور جب وہ متبادل نظام موجود ہے اب تو بہت آسانی ہے۔ تو ان بینکوں کا پہلا کام یہ ہے، یہ غیرت ایمانی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری ہے کہ ان بینکوں سے اپنا پیسہ نکلوا کر، اکاؤنٹ بند کروا کر، اور انہیں باقاعدہ بتایا جائے کہ ہم احتجاجاً اس لیے اپنا اکاؤنٹ بند کر رہے ہیں کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ یہ بتا کر کہا جائے، درخواست میں یہ بات لکھی جائے کہ ہم اس لیے اعلان بغاوت کرتے ہیں تم سے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان بغاوت کیا ہے، تو اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ نکلوایا جائے۔ اور پھر یہ جو سیاسی پارٹیاں جو ملک میں مسلط ہوتی ہیں تو یہ اس کام کے اندر برابر کی شریک ہوتی ہیں۔ ایسے قوانین آئے، مدارس کے خلاف قوانین بنے، اوقاف کے قوانین بنائے، ان سارے قوانین کے اندر یہ سب پارٹیاں بظاہر جو ایک دوسرے کی دشمن ہوتی ہیں، جب دین دشمنی کا معاملہ آتا ہے یہ پارلیمنٹ میں سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات عزم کر لیجئے کہ ایسے لوگوں کو آئندہ ووٹ نہ دیا جائے، ان پارٹیوں کا بائیکاٹ کیا جائے کہ جو دین دشمنی کے اندر سب ایک ہو جاتے ہیں، وہاں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ مدارس کے خلاف وقف بل پاس ہوا، دین دشمنی کھلے عام نظر آتی ہے۔ دہشت گردی کو مذہب کے ساتھ جوڑا گیا، ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دین دشمنی ہے، اور یہ دین دشمنی کے اندر یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ہیں، ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کا مشن ایک، ان کا ایجنڈا ایک ہے، اور یہ جو بھی آتا ہے اپنی عیاشیوں کے لیے آتا ہے۔ اس لیے بھائی سود کے اس معاملے کے اندر ہمیں اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی وفا کا اظہار کرنا چاہیے، اور پہلا کام یہی ہے کہ ان بینکوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے ہر قسم کا لین دین ختم کیا جائے، جب تک کہ یہ اپنی اپیل کو واپس نہ لیں اس وقت تک ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسی غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ان ایام کی اللہ برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر